نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ التین، مکی سورت، 1 رکوع 8 آیات اور 95 نمبر پر آنے والی یہ سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر مکہ کی۔ ہم نے انسان کو بہترین ساکھ پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ سورہ 3 وہ مکی سورت جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کچھ خاص چیزوں کی قسم کھا کر، 2 چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالی اور 2 شہروں کی قسم کھا کر یہاں پر ہم نے کچھ حقیقت بتانا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں ایک قسم ہے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو انجیر ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے جو ہمیں اس دنیا میں دے رکھا ہے اور اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز وہ زیتون جو کہ فلسطین کے علاقے سے بیت المقدس کے علاقے تک یہ پایا جاتا ہے، اور یہ وہ پھل ہے، یہ وہ زیتون جس کی اہمیت اتنی زیادہ، جو کہ ہم نے اس دن بھی دیکھا تھا کہ وہ اللہ کا نور، اللہ کا چراغ، اس چراغ کو جلانے کے لیے بہترین قسم کا جو تیل استعمال کیا جاتا ہے وہ زیتون کا تیل، اور اس کے ہری طرح سے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدے بھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 اتنی مفید چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اگلی چیز کس کی قسم کھائی؟ 2 شہروں کی۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وطور سینین، طور سینا کی قسم۔ طور سینا کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس وادی پر، جس پہاڑ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے اور ان کو ہدایت دیتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد وہذا البلد الامین، اور اس پرامن شہر کی قسم، یعنی کہ اس مکہ مکرمہ، اس حرم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ قسم کھا رہے ہیں۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کر یہاں پر ہمیں کیا حقیقت سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ 2 چیزوں اور 2 شہروں کی قسمیں کھانے کے بعد فوراً سے کہا کہ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر تخلیق کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو 9 پلک کے ساتھ درست بنا دیا۔ وہ اللہ المصور، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس انسان کو باقی تمام مخلوق سے زیادہ بہترین طریقے سے بنایا ہے۔ وہ بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جو کہ رینگتی ہیں، کچھ 4 ٹانگوں پر چلتی ہیں، ہر کسی کے چلنے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہے۔ کچھ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں، کچھ اڑتے ہیں، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو بڑی معتدل ہے، بڑی بیلنسڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بنا دیا۔ اس کا چہرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 9 پلک کے ساتھ درست بنا دیا۔ اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک اعضاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بہترین طریقے سے بنا کر اس کو ذہنی سطح پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی سوچ، اس کے خیالات، اس کے احساسات، اس کو خوشی، غمی، ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بیلنس طریقے سے دے دی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس انسان کو بہترین طریقے سے تو بنا دیا ہے، لیکن ان میں سے پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، کچھ اس میں سے ایسے ہیں جو اسفل سافلین ہو جاتے ہیں، نیچوں سے بھی نیچے ہو جاتے ہیں۔ ان کی حرکتیں، ان کے طریقے، ان کے انداز، ان کے رویے گویا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ انسان جس کو اللہ نے 9 پلک کے ساتھ اتنی بہترین طریقے سے بنا دیا، لیکن اس کے باوجود سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ پھر انسان جو ہے یہ ان نیچوں سے بھی نیچ، ان اسفل سافلین بن جاتا ہے۔ وہ جانور بھی ہے نا، اگر ہم اس کو بھی دیکھیں تو وہ جانوروں کے اندر بھی تفاخر، غرور، تکبر، باہمی عداوت اور کوئی نفرت، حسرت، کدورت، اسلاف، لالچ، بخل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں کوئی گندا جذبہ نہیں ہوتا ہے۔
لیکن یہ انسان ہے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. ان جانوروں کے اندر بھی وہ چیزیں نہیں ہوتی جو کہ یہ انسان اپنے اندر رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے. پھر وہ جانور وہ تو صرف مارتا ہے نا، مار کے اپنا بدلہ لے کر باز آ جاتا ہے. اور وہ مارتا بھی کس لیے ہے؟ وہ صرف اور صرف اپنی خوراک کی تلاش میں جو ہے وہ نکلتا ہے، اس کے لیے شکار کرتا ہے، اپنی بھوک ختم کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ کو بھرنے کے لیے. مگر یہ انسان جب مارتا ہے تو یہ صرف دشمنی میں نہیں، یہ حسد میں بھی مارتا ہے. اور یہ پھر یہ مار کر، جو جانور ہے وہ تو مار کے چھوڑ دیتا ہے نا، انسان مار کے چھوڑتا بھی نہیں ہے. انسان تو وہ ہے کہ جو پھر مارنے کے بعد اس کو مختلف طرح سے اذیتیں دیتا ہے. ہماری اخباریں، ہماری ردادیں، ہمارے قصے اس چیز سے بھرے پڑے ہیں کہ وہ شخص جو کہ اس قدر جو ہے وہ حیوان صفت تھا، اس قدر اسفل سافلین تھا کہ وہ ایک آدمی جو کہ بچوں کو، وہ ماؤں کے لگتے جگروں کو پکڑتا تھا، ان کو اغوا کرتا تھا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو تیزاب کے اندر جو ہے وہ ڈالتا تھا اور ان کو جو ہے وہ گلا سڑا دیتا تھا. وہ 100 بچوں کا قاتل وہ کیا ہے؟ وہ اسفل سافلین ہی تو ہے. وہ نیچوں میں سے بھی نیچ ہو جاتا ہے. پھر وہ ماں کے وہ پیارے، وہ لاڈلے، وہ گاؤں میں وہ حافظ بچوں کا وہ حادثہ کہ انہیں لاٹھیوں سے مار مار کر ان کی جان لے لی گئی. کیا یہ اسفل سافلین نہیں ہے؟ یہ وہ اسفل سافلین ہی ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں. کوئی درندہ ایسا نہیں ہے جو کہ ہم جنسی کرتا ہو، کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو ہم جنسی کرتا ہو، لیکن یہ انسان یہ ایسا جانور ہے، ایسا اسفل سافلین ہے کہ یہ ہم جنسی اور لفاظت تک جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ہر غلط طریقے سے جو ہے وہ جنسی تعلق کو قائم کرنا اس انسان کے اندر موجود ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ پھر وہ اسفل سافلین ہے، یہ نیچوں میں سے بھی نیچا ہو جاتا ہے. تو پھر تمہیں کرنا کیا ہے؟ جس اللہ نے اتنی قسمیں کھا کر تمہیں یہ حقیقت واضح کر دی کہ تمہیں اللہ نے بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے، تو ان میں سے کچھ نیچوں میں سے نیچ نہ بن جاؤ، بلکہ تمہیں کرنا کیا ہے؟ اس کا نسخہ کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو کہ پھر ایمان لاتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرتے ہیں. اب تمہارا کرنے کا کام ہے کہ تم آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کہتے ہیں پھر کیا ہے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پھر ان کا کیا انداز، کیا ان کا اجر ہوتا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اور ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس زمین پر سب حاکموں کا حاکم صرف وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس سرزمین پر انسان کی حاکمیت نہیں چلتی ہے، انسان کی حاکمیت قائم نہیں کرنی ہے، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان سارے کے سارے حاکموں کو، ان فرعونوں کو، ان امریکہ اور انگلینڈ کی کسی کی ڈکٹیشن پر نہیں چلنا ہے، بلکہ تم نے صرف اور صرف اس اللہ احکم الحاکمین کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے، اس کے مطابق اپنا دستور زندگی بنانا ہے اور اسی نظام حکومت کو جو ہے وہ رائج کرنا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سورہ 3 کا جو سبق ہے اس سے بہت سے جو سبق ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اس دنیا میں اسلامی نظام قائم کرنے کی توفیق دے، ہمارے لیے یہ کام آسان بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کی جو صحیح راہ ہے اس پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے. آمین ثم آمین. تفسیر سورہ العلق، مکی صورت، 1 رکوع 19 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 96 نمبر پر آنے والی یہ صورت. یہ وہ صورت جس کا اگر ہم وہ صورت ہے جہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت، اس کی چند آیات جو ہیں وہ نازل کی گئی. اور اس آیات کو پڑھنے سے پہلے اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا تھا، وہ کیا کیفیت تھی، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا تھا، تو سب سے پہلے جو وحی ہے نا، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہونا تھا، نبوت کا آغاز ہونا تھا، تو آپ کو خواب آتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب وہ سچے خواب ہوتے تھے، گویا کہ آپ جو بھی دیکھتے تھے وہ دن میں وہ سچ ہو جاتا تھا. تو یہ نبوت کی پہلی نشانی تھی کہ ان کو سچے خواب آتے تھے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بہت زیادہ تنہائی پسند کر لیا تھا، اللہ کی عبادت گزار بنا لیا تھا.
لیکن اس وقت عبادت کیا کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تک کوئی احکامات تو جاری نہیں ہوئے تھے، ابھی تو وحی کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ تو اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو کر اپنے آپ کو اس غار حرا میں لے گئے، وہاں پر رہ کر عبادت کرتے، وہاں پر اپنے آپ کو تنہائی جو ہے وہ آپ نے تنہا کر لیا تھا بالکل۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے کر جاتے تھے اور وہاں پر جو ہے وہ رہتے تھے۔ پھر کچھ دن کے بعد جب وہ کھانے پینے کی اشیاء اور وہ سامان ختم ہو جاتا تھا، پھر آتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے وہ سامان باندھ کر دیتی تھی اور آپ وہاں پر دوبارہ سے غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ اب ایک روز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب وحی نازل ہوئی۔ سب سے پہلے ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں۔ اس پر اس فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتنی قوت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو زور سے دبایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے برداشت نے جواب دے دیا۔ دوسری بار پھر فرشتے نے کہا اقرا، پڑھ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں۔ پھر اس فرشتے نے اسی طرح سے دبایا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری برداشت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ 3 دفعہ سیم یہی معاملہ ہوا۔ اس کے بعد اس فرشتے نے کہا کہ آپ کیا کریں؟ اب اس نے کہا کہ آپ کہو اقرا بسم ربک الذی خلق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اسی طرح اس کے پیچھے پیچھے پڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس نے مجھے پڑھایا ما لم یعلم، یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ وحی نازل ہوئی۔ اب یہ وحی کا نازل ہونا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تو یہ ہے کہ آپ کانپتے لرزتے ہوئے جو ہیں وہ سردی کے ساتھ بہت زیادہ کپا بھی رہے ہیں اور آپ کے اوپر پسینہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ جاری ہے۔ اب آپ کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں کہ مجھے اڑھاؤ، مجھے اڑھاؤ، میرے اوپر کچھ ڈال دو۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنی وہ جتنا بھی اپنے ان کو اڑھاتی ہیں، ان کے جتنی بھی وہ کانپنا اور لرزنا تھا اس کی کیفیت کو کم کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت خدیجہ کو تمام معاملہ، تمام ردات جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ مجھے یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیں، خدا کی قسم آپ کا خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو تسلیاں دیتی جا رہی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیتی ہیں اور ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ اب ان کے پاس لے کر جاتی ہیں اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو مکمل ردات سناتے ہیں کہ اس طرح سے غار میں میرے اوپر ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے اس طرح سے پڑھایا۔ جب مکمل ردات جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کو سنائی جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ اللہ، یہ تو وہی ناموس ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل کیا تھا، تو یہ وہی الفاظ ہیں، یہ وہی سارا انداز ہے، تو آپ پر جو ہے وہ نبوت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت کو بھی دیکھوں جب یہ لوگ جو ہیں یہاں پر ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کو اس مکہ کی بستی سے نکال دیں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان سے ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ لوگ مجھے میرے شہر سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ ہاں، ایسے ہی ہوتا ہے، جس نے بھی شروع سے لے کر دین کی تعلیمات اور اسلام جو ہے وہ پھیلایا، اللہ کا حکم لوگوں تک پھیلایا، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے۔ یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کریں گے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کاش کہ میں وہ وقت دیکھوں کہ جب یہ معاملہ ہو اور میں آپ کے ساتھ جم کر ڈٹ کر جو ہے آپ کے ساتھ کھڑا رہوں اور دین کا جو ہے وہ حامی و مددگار ہو جاؤں۔ لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت نہیں آیا تھا اور زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ مکمل ردات کس طرح سے آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی کی وہ آیات، سورہ الگ کی آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ پڑھنا کیا ہے؟ یہاں سے ہمیں پڑھنے کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ اور پھر پڑھنا کیا ہے؟ اس رب کا نام جس نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد سب سے پہلا کام، حضرت آدم کو بھی کیا کہا تھا؟ تخلیق کے بعد سب سے پہلا کام کہا تھا وہ علمہ، اور آپ پڑھیں
یہاں سے علم کی پڑھنے کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ ہر جو لیول ہے اس کے اوپر علم کی اہمیت ہے. ماں کی گود سے لے کر لحد تک علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں. یہ علم کی امپورٹنس ہے, پڑھنے لکھنے کی امپورٹنس ہے. اسلام دین اور دنیاوی تعلیم دونوں سے ہی روکتا نہیں ہے. دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جب ہم دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے نا تو ہر تعلیم ہی اس کی پہلی غایت کیا ہوتی ہے؟ رب کی پہچان. پہلا مقصد, پہلا پرپز اس کا یہی ہونا چاہیے کہ رب کی پہچان کرنی ہے. رب کی پہچان تبھی ہوگی جب رب کی بندگی ہوگی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی جو سبجیکٹ ہے اس کو پڑھتے ہیں, جیسے زولوجی ہو گیا, باٹنی ہو گیا, میتھس پڑھتے ہیں, فزکس پڑھتے ہیں, کیمسٹری پڑھتے ہیں, جیولوجی پڑھتے ہیں, لیکن ان سب کو پڑھنے کے پیچھے ہماری اولین ترجیح کیا ہوگی؟ کہ ہماری اولین ترجیح ہے رب کی پہچان. ان تمام اسباب کو بھی ہم پڑھیں گے. وہ زولوجی اور باٹنی کو بھی جب ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے. جب ہم بایولوجی پڑھتے ہیں نا, ہمیں واقعی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جب ہم انسان کے اندرونی ساخت, اس کا ایک ایک سٹرکچر, اس کا ایک ایک سسٹم جب ہم پڑھتے ہیں, ہمیں واقعی رب کی بڑی پہچان ہوتی ہے کہ اس رب نے کس طرح سے اتنا انٹریکیٹ سسٹم جو ہے اس کو بنا دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی علم حاصل کرنے لگو تو اس کا سب سے پہلا مقصد, سب سے پہلا پرپز یہی ہونا چاہیے کہ اس سے رب کی پہچان ہو. سب علوم کی پہچان کا سبب جو ہے وہ ہمیں رب کی پہچان ہی ہونا چاہیے. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور وہ رب کی پہچان کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر طرح سے ان چھوٹے ننھے معصوم بچوں کو بھی جو ہے وہ کروانے کی توفیق دے. یہ رب کی پہچان ہی ہے جو پھر ان کو نیک بھی بناتی ہے, رب کا پسندیدہ بھی بناتی ہے, رب کا فرما بردار بھی بناتی ہے. اور جب پھر وہ رب کے فرما بردار بن جاتے ہیں تو وہ والدین کے فرما بردار بھی بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بڑی حکمت عملی کے ساتھ رب کی پہچان کروانے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. ہرگز نہیں. انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے, حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو کہ ایک بندے کو منع کرتا ہے جب کہ وہ نماز پڑھتا ہو. تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے. اس پیشانی کو وہ جھوٹی اور سخت کار ہے. وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو, ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں. اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو. اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے, یہ ابو جہل کے بارے میں یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو نماز پڑھنے سے, دین کے کام کرنے سے روکتا تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس روز پھر انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. اسے کہو کہ اپنی ساری ٹولیاں جو کہ اس کی حمایتی ہیں نا اسے بلا لے, پھر ہم بھی اس روز فرشتوں کا ایک عذاب اس کے اوپر لے کر آئیں گے اور اس روز کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس دن اگر بچانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے سجدہ کرنا ہوگا اور دوسرا کرنے کا کام اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہوگا. دو اگین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نسخے سمجھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا جو ذریعہ ہے وہ یہ دونوں ہی طریقے ہیں کہ سجدہ کیا جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے. ان حدیث کو بھی دہرا لیجئے, حدیث قدسی کے الفاظ کہ جب میرا بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ میرے سب سے زیادہ قریب ترین ہوتا ہے, اور پھر جب میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں تو وہ اس وقت میرے قریب ترین ہوتا ہے. یہ سجدوں کی اہمیت پتہ چل رہی ہے, ذکر الہی کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی سجدہ کثرت کے ساتھ سجدے کرنے اور ذکر الہی کرنے کی توفیق دے. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سجدے, ان سجدوں کے اندر کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. ان سجدوں کے اندر دعاؤں کی کثرت کو اپنایا جائے, لیکن اس سجدے کے اندر اگر نماز کی حالت میں وہ سجدہ کیا جا رہا ہے تو پھر صرف وہ 5 مسنون دعائیں جو ہیں وہی پڑھی جائیں گی. سجدے کے اندر کوئی جو قرآنی آیات ہیں ان کو نہیں پڑھا جائے گا, قرآنی دعائیں نہیں پڑھی جائیں گی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ہمیں بتا دی کہ مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے.
सजदे में कुरान की आयात नहीं पढ़ी जाएंगी, बल्कि वही मसनून दुआएं जो कि हदीस और सुन्नत से साबित है वो पढ़ी जाएंगी। हाँ, जब आप वैसे ही नमाज के अलावा सजदे की हालत में हैं, फिर आप अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ा कर आजी से अपनी जुबान में, किसी भी जुबान में आप फिर अल्लाह से मांग सकते हो। अल्लाह सुब्हाना व तआला उस सजदे की हालत में दुआओं को जरूर ही सुनता है। और उसके अलावा अगर कुर्बे इलाही का एक बोनस नुस्खा जो कि औरतों के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खास ही कर दिया, तो वो क्या है कि जब एक औरत शोहर की खिदमत में होती है तो वो रब के करीब तरीन होती है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें भी अपने कुर्ब के तमाम ही तरीके जो हैं उनसे इस्तिफादा हासिल करने की तौफीक दे, हमारे लिए जिक्र इलाही और सजदों की कसरत आसान बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। तफसीर सूरा अल-कदर 1 रकू 5 आयात 90 तरतीब के एतबार से 97 नंबर पर आने वाली ये सूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। उसने उस कुरान को शब कदर में नाजिल किया है, और तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है? शब कदर तो 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। फरिश्ते और रूह उसमें अपने रब के इज़्न से हर हुक्म लेकर उतरते हैं, और वो रात सरासर सलामती है तलुए फजर तक। अब ये वो सूरत है जिसके अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान के वो सूरत है जहाँ से कलामे इलाही का जो है वो आगाज हुआ था। यानी कि कुरान जो है वो इस सूरत के बारे में बताता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये वो सूरत है जो कि इस सूरत के जरिए हमें ये बता दिया गया कि कुरान जो है वो नाजिल हुआ था लैलतुल कदर की रात, रमज़ान में नाजिल हुआ। और वो रात कौन सी थी? वो ये लैलतुल कदर थी। इसके 2 नाम हमें बताए जाते हैं। एक, इस रात को लैलतुल कदर भी कहा जाता है और लैलतुल मुबारका भी कहा जाता है। ये वो बरकतों वाली रात है जिसके बारे में हमें फिर 2 काम, इस रात 2 काम किए जाते हैं। सबसे पहला काम, ये इस रात जो है वो नबूवत का भी आगाज हुआ था, वही का आगाज हुआ था, कुरान के नज़ूल का आगाज हुआ था। और दूसरी चीज, इस रात में तकदीर के फैसले किए जाते हैं। ये रात इन 2 कामों की वजह से बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। एक तो इसमें कलामे इलाही कुरान की जो है वो आगाज हुआ था, और दूसरा तकदीर के फैसले होते हैं। और यही वो जो हमारे पास सूरत है जिसके पढ़ने की अहमियत भी बहुत ज्यादा है। और इससे हमें पता चलता है कि वो सूरत है जिसके अंदर हमें उस रात की कदर व मंजिलत पता चल रही है। वो रात जिसकी कदर किए जाने के लायक है। ये वो रात है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बहुत सी रवायात से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आखिरी अशरे के अंदर खुद भी कमर बस्ता हो जाते थे और अपने अहलो अयाल को भी जागने का हुक्म देते थे। इस रात में कुरान की कसरत जो है उसको करते थे, कुरान पढ़ते थे, क़याम करते थे, रकूअ सजूद करते थे, ज्यादा से ज्यादा सदका, खैरात, नवाफिल, इन सारी चीजों की कसरत को अपनाते थे। फिर उसके बाद ये वो रात है जो कि वाकई कदर करने के लायक है। और ये रमजान की वो आखिरी 10 रातें, उनके अंदर तलाश किए जाने वाली ये रात जिसका आगाज इंशाल्लाह आज रात से हो जाएगा। और ये वो रात है, ये वो रातें हैं जिनकी बेकदरी नहीं करनी है। ये बेकदरी की रातें नहीं है। इन रातों को सिर्फ लंबी तान के सो के नहीं गुजारना है, बल्कि इनमें अपने रब को मनाना है, क्योंकि ये वो रातें हैं जो 1000 महीनों की इबादत से भी ज्यादा बेहतर है। जिसको वो रात मिल गई उसकी इबादत गोया कि उन 1000 महीनों की इबादत का जो अजर उसको मिल जाएगा। और ये 1000 महीने कौन से हैं? हमें पता चलता है कि जो शब कदर जो है वो 1000 महीनों से बेहतर तो है, लेकिन ये 1000 महीनों से मुराद 83 साल और 4 महीने नहीं है। अगर हम 1000 साल को कन्वर्ट करें तो वो 83 ईयर्स और 4 मंथ्स बनते हैं। लेकिन इससे मुराद एग्जैक्ट वो फिगर नहीं है, बल्कि ये अरबों के उनका एक कायदा था कि उन्होंने जब बहुत ज्यादा कसीर सी तादाद को शुमार करना होता था तो वो 1000 का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। तो ये उस हवाले से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 1000 महीनों का कहा है। असल में इसका अजर और सवाब जो है वो 1000 से भी कहीं ज्यादा जो है वो महीनों की इबादत का सवाब है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इस रात को तलाश करने, इस रातों में अपने रब को मनाने की तौफीक दे। और फिर ये वो रात है जिसके अंदर दुआएं भी कबूल होती हैं। इस रात में जो
अमाल है उनका अजर व सवाब भी बढ़ जाता है। ये वो रात है जिसके अंदर कुरान की अहमियत हमें पता चलती है कि वो रात जिसके अंदर कुरान उतरा था, ये वो रात जिसके अंदर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बन गए। जिस बस्ती पर उतरा वो उम्मुल कुरा बन गई, जिस उम्मत पर उतरा वो कुंतुम खैरा उम्मतिन बन गई। ये वो कुरान, उसकी अहमियत है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इस कुरान के खजानों को समेटने की तौफीक दे। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहुवा मिम्मा यजमाऊन, ये वो बेहतरीन चीज़ है जो लोग जमा करते हैं ना, उस जमा किए जाने वालों में बेहतरीन सी चीज़ ये कुरान का इल्म और फहम है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इसे कसरत से हासिल करने की तौफीक दे। और फिर ये वो रात है जिस रात तकदीर के फैसले होते हैं, तकदीर के फैसलों वाली रात। इस रोज़ जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी तकदीरें लिख देते हैं, लेकिन साथ ही ये वो रात है जिस रात में फिर दुआएं भी कबूल होती हैं। हमारा रब बड़ा रहीम है, वो इतना रहमान है कि वो रात जिस रात तकदीरें लिखी जानी थी, वो रात जिस दिन हमारी तकदीरों का फैसला किया जाना था, उसने उसी रात को दुआ की कबूलियत के जरिया भी बना दिया। उसने उसी रात को दुआ की कबूलियत की रात बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि वो हदीस के अल्फाज दोहरा लीजिए, नहीं बदलती तकदीर को कोई चीज मगर दुआ। दुआ तो तकदीर तक को बदल के रख देती है। और ये वो रात है जिस रात तकदीरें लिखी भी जाती हैं, दुआएं कबूल भी होती हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें कसरत के साथ दुआएं करने की तौफीक दे। हमारी वो तकदीर वो उन दुआओं के साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला बेहतरीन लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये हमारा रब है जिसने उस लैलतुल कदर को बनाया, उस रात को दुआओं के लिए और तकदीर को बदलने के लिए मुख्तस कर दिया। लेकिन तीन ऐसे लोग जिनकी दुआ इस रात भी कबूल नहीं होगी, और वो कौन है? वो तीन बदबख्त। उनमें सबसे पहले सूद खाने वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के सही हदीस के अल्फाज, वो तीन लोग जिनकी दुआ और इस रात भी कबूल नहीं होगी, वो तीन बदबख्त, सबसे पहले सूद खाने वाला, दूसरे नंबर पे शराब पीने वाला, और तीसरे नंबर पे वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। ये वो तीन लोग जिनकी दुआ इस इतनी बरकतों और फजीलतों वाली रात में भी कबूल नहीं होगी। और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वादा भी कर दिया कि उस रात जो है वो गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, गुनाहों की बख्शिश का जरिया बना दिया इस रात को। तो फिर इस रात में करने के काम क्या है? इस रात में हमने जब इसको तलाश करना है, इसकी जुस्तजू में लगे होना है, तो हमने क़याम करना है, नवाफिल का एहतमाम करना है, कुरान की तिलावत करनी है, तस्बीहात, दरूद, इस्तग़फ़ार, दुआ भी करनी है। दुआ भी एक इबादत है। कसरत के साथ ये सारे काम करने हैं। अगर एक काम करके थक जाएं, दूसरे को पकड़ लेना है, दूसरे से थक जाएं, तीसरा पकड़ लेना है। अल्टरनेट जो है वो आपने पकड़ते जाना है कामों को, ताकि इसका कोई लम्हा भी जो है वो हमसे छूट ना जाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इस रात को तलाश करने और इस रात में इबादत करके आपको राज़ी करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर अगली बात आ जाती है कि अगर किसी को इन आखिरी 10 रातों के अंदर जो है वो पीरियड्स का या माहवारी का मामला हो जाता है, तो फिर वो क्या वो ये रोने धोने बैठ जाएगी कि मुझे इस चीज़ से जो है वो महरूम कर दिया गया, मैं उस अजर व सवाब से महरूम रह गई, या फिर लंबी तान के सो जाया जाएगा? नहीं, ये वो रात है कि इसमें रोना धोना नहीं है, मायूस नहीं होना है। सिर्फ 2 काम नहीं कर सकते हैं, एक तो नफल नवाफिल नहीं पढ़ सकते हैं, नाजरा कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बाकी सारे काम है, तस्बीहात, दरूद, जिक्र, दुआ, वो सब कुछ किया जा सकता है। अगर कुरान कुछ हाफजे में याद है, उसको हिफ्ज किया हुआ है, तो उसकी भी तिलावत की जा सकती है, कुरान को सुना जा सकता है, जिक्र और दरूद की जो है वो कसरत अपनी जुबान पर रखी जा सकती है, दुआओं को कसरत के साथ किया जाता है। ये वो वक्त है, ये वो ड्यूरेशन होता है जिसको अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसे जैसे दुआ के लिए हमें ज़्यादा सा टाइम दे देते हैं। वैसे तो हम क़याम भी कर रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए टाइम डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये वो वक्त होता है जब दुआओं के लिए कसीर सा वक्त हमें मिल जाता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इस वक्त को तलाश करने, उसके अंदर दुआओं की कसरत के साथ आपको मनाने की हमें तौफीक दे दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे राज़ी हो जा और हमें राज़ी कर दे। इस रात के अंदर, इस रात को पाकर हमें नेकियां समेटने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत अबू हुरैरा की रवायत से है
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ہے، جو شخص ان کے اجر کے طلب میں عبادت کے لیے کھڑا رہا تو اللہ نے اس کے اگلے پچھلے تمام ہی گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بھی سارے ہی اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیجیے گا، ہمیں بالکل پاک صاف کر دیجیے گا، گویا کہ ہم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما لیجیے گا، آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ البینہ 1 رکوع 8 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 98 نمبر پر آنے والی سورت، یہ وہ سورت جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنی ترتیب اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ رکھا۔ اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الگ کے بعد سورہ قدر، اس کے ایک کے بعد ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی۔ سورہ الگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ پہلی وحی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تھی، وہ پہلی آیات جو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قدر رکھی، وہ جس کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ یہ وہ رات ہے جس رات یہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی، ان کا وحی کا آغاز ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ نے سورہ البینہ رکھی، اور اس البینہ کو رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت کے اندر واضح طور پر بتا دیا کہ یہ کتاب، اس کتاب کے ساتھ ایک رسول بھی بھیجا گیا ہے، اور وہ رسول بھیجنا اس کی اہمیت کیا تھی وہ اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی کہ اس سورت کو اس رسول کو بھیجنا کیوں ضروری تھا، تاکہ وہ رسول جب انہی لوگوں میں موجود ہوگا، انہی لوگوں میں سے اٹھے گا، تو وہ اس کفر کی حالت کے اندر مبتلا لوگوں کو جو ہے وہ دین کی طرف لائے گا اور ان کو جو ہے اس کام سے نکالے گا۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کام ویسے ممکن نہیں تھا، پھر اس کے لیے ایک رسول بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیجا، تاکہ وہ اس خدا کی کتاب کو پڑھ کر سنائے، اس کا علم دے، اس کا فہم دے، تزکیہ کرے، لوگوں کی جو ہے وہ سیدھی راہ کی طرف ان کو لے کر آئے۔ تو یہ صورت، اس کا بیسک مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کرنے کا یہی ہے، تاکہ یہ بتا سکے کہ وہ رسول جو بھیجا گیا اس کو کیوں بھیجا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین۔ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے جو لوگ کافر تھے اور وہ اپنے کفر سے باز آنے والے بھی نہ تھے، جب تک ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا، اور ان کو اس کے سوا کوئی علم نہیں دیا گیا تھا، تاکہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لے، بالکل یکسو ہو کر وہ نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، استغفر اللہ۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، اور ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی، اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ وہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بھی راضی ہو جا، ہمیں راضی کر دے، ہمارے لیے وہ بہترین سی جنتوں کا وعدہ لکھ دے، ہمیں ان بہترین خلائق میں شامل کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس دن ہمیں بدترین خلائق میں شامل نہ کرنا، ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کر کے ہمیں وہ جنتیں ہمارے لیے لکھ دیجیے گا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورہ زلزال 1 رکوع 8 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 99 نمبر پر آنے والی یہ سورت، یہ وہ سورت جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نظارہ بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس روز وہ اپنے اوپر سے گزرے ہوئے حالات کو بیان کرے گی۔ یہ وہ قیامت کا منظر
قیامت کا دن جس کا احوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ اس روز وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن زمین اپنے اندر سے سبھی کچھ نکال کر باہر پھینک دے گی. اس زمین کے اندر جتنے بھی مدفون ہوں گے, قبروں کے اندر جو لوگ بھی ہوں گے, ان سب کو نکال کر باہر پھینک دے گی. اس کے اندر جتنے بھی معدنیات ہوں گے, جتنے نگینے ہوں گے, موتی ہوں گے, ہر چیز زمین اپنے اندر سے نکل کر باہر نکال دے گی. اور پھر کیا کہے گی؟ وہ ایک ایک شخص کے بارے میں اس روز اس کے حالات کو بیان کرے گی کہ کون اس کے اوپر جو ہے وہ نرم چال چلتا تھا, کون اس کے اوپر اکڑ کر غرور, تکبر اور فخر کے ساتھ چلتا تھا, کون شخص اس کے اوپر ایسے چلتا تھا کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے, اور کون ایسے چلتا تھا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے, وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ برائی کے کام کرتا تھا, لوگوں کو نقصان پہنچاتا تھا, وہ اسفل سافلین بن جاتا تھا. اس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سب جو زمین اپنے اندر سے اگل کر ایک ایک کا حال بیان کرے گی. اور پھر اس روز انسان کہے گا کہ میرا تو کچھ بھی کھلا چھپا جو ہے وہ باقی رہا ہی نہیں ہے, کہ زمین نے بھی سب کچھ ہی کھول کر بیان کر دیا ہے. وہ زمین اس روز حالات بیان کرے گی, ایک ایک بندے اور ایک ایک بندی کے بارے میں وہ عمل اس کے جو بھی ہوں گے اس کے بارے میں گواہی دے گی. جو اس زمین پر جو جگہ پر سجدہ کرتا ہوگا وہ سجدے کی زمین گواہی دے گی کہ اس شخص نے میرے لیے فلاں وقت میں فلاں جگہ پر مجھ پر سجدہ کیا تھا, وہ اس کی گواہی دے گی. اس زمین پر بیٹھ کر, اس فرش پر بیٹھ کر یہ قرآن کی محفل سے جڑتی تھی, قرآن کی باتوں کو سنتی تھی, تعلق بالقرآن بناتی تھی, وہ زمین بھی اس روز گواہی دے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے وہ سارے نیکی کے کام کرنے والی زمین ہمارے لیے گواہ بنا دیجیے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالی وہ سارے جو ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی اس دن اس پر ہماری پکڑ نہ کیجیے گا, ہمارا حساب آسان بنا دیجیے گا, کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ متفرق حالات میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائے. جب نامہ اعمال رکھا جائے گا تو پھر اس شخص کو کہا جائے گا کہ اب تو اسے پڑھ, اور اس روز وہ اس کو جب کہا جائے گا تو پڑھ, تو آج اپنا حساب خود ہی لینے کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا حساب لینا, اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنا حساب لینے کی توفیق دے. ہم اپنا حساب لے لیں اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر ہی اپنے جو اس مہلت عمل کے اندر رہتے ہوئے اپنا حساب لینے کی توفیق دے. اس روز پھر جب اللہ کے پاس جائیں گے نا تو اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ متفرق حالتوں میں پلٹیں گے. اس روز ہر کوئی تنہائی اللہ کے سامنے اکیلا ہی حاضر ہوگا, اور اس روز اللہ کہے گا آج تم اکیلی میرے پاس آ گئی ہو, آج تم اکیلی تنہائی میرے پاس آ گئی ہو. اس دن قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک کر کے سب کو اپنے پاس بلائیں گے, ان سے سوال و جواب ہوگا, اور اس روز جو ہے وہ ہر نیکی اور ہر گناہ کو جو ہے وہ وزن دیا جائے گا. پھر جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا, اور جس نے ذرا برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. جس نے نیکی کی ہوگی, کیسی نیکی, نامہ اعمال نا بڑا ہی حساس ہے, وہ اتنا اس کا ہمیں احساس رکھنا ہے کہ اگر آپ کو سم ٹائمز ایسا فیل ہو کہ کوئی نیکی بڑی معمولی سی ہے, اگر جوں کے انڈے کے برابر بھی کوئی نیکی ہے نا تو اس نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے. کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شیطان وہ نیکیوں کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے, اصل میں وہ چھوٹی ہوتی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد وہ شیطان وہ جب چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں ان کو ہمیں کہتا ہے کہ اس سے تو تمہارے پاس کیا ہی اجر و ثواب آ جائے گا, اس کو تم چھوڑ دو. لیکن اصل میں وہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر جو ہیں وہ پہاڑ بن جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی کرنے کی توفیق دے. اور وہ جب چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے اس کو چھوڑتا نہیں ہے تو وہ پھر اس روز حساب میں وہ وزن کے اندر وہ صرف بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ جب اعمال کو وزن دیا جائے گا تو اعمال کے اندر صرف وہ جوں کے انڈے کے برابر کی نیکی کی کمی ہوگی, تو اس روز وہ نیکی بھی ہماری جو اس پلڑے میں ڈال کر اس نیکی کو پلڑے کو جھکانے کا باعث بن جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی بھی توفیق دے. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بھی دہرا لیجئے
کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ بچاؤ. اور پھر اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ کسی نیک کام کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھو, خواہ وہ کسی کو پانی مانگنے والے کے برتن میں تم ایک تھوڑا سا پانی کا ڈول ہی کیوں نہ ڈال دو, یہ بھی نیکی ہے. اور اے مسلمان عورتوں, کوئی پڑوسن جب اپنی پڑوسن کے ہاں سے کوئی چیز بھیجے تو اسے حقیر نہ سمجھو, خواہ وہ تمہیں بکری کا ایک کھرری کیوں نہ بھیجے, وہ بھی نیکی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں, ان کو سمیٹتے چلے جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, عائشہ ان گناہوں سے بچو, ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے, کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی پرستش ہوگی, ان کے بارے میں بھی سوال جواب ہوگا, ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا, کیونکہ وہ سب جب جمع ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان جو کہ شیطان ان نیکیوں کو تو چھوٹا کر کے دکھاتا تھا, لیکن وہ جو گناہ ہے نا وہ ایکچوئل میں جب وہ انسان کرنے لگ جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے لو تم نے تو ابھی گناہ کیا ہی کیا ہے. ان گناہوں کو جو ہے وہ بڑا معمولی سا کر کے دکھاتا ہے, ان گناہوں کو چھوٹا کر کے نہیں دکھاتا, ان گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے. اور شیطان کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ چھوٹا سا گناہ کر ہی لوگے تو وہ ذات بہت بڑی ہے, وہ تم سے ناراض نہیں ہوگی, تمہیں معاف کر دے گی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر کہتے ہیں کہ اس روز ذرہ برابر نیکی بھی ہوگی تو اللہ اس کو بھی دیکھ لے گا, اور ذرہ برابر کسی نے کوئی برائی بھی کی ہوگی تو اللہ اس سے بھی دیکھ لے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی چھوٹا سمجھ کر, ہلکا سمجھ کر چھوڑنے سے محروم رکھ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. تفسیر سورہ العادیات, مکی صورت, 1 رکوع 11 آیات, ترتیب کے اعتبار سے 100 نمبر پر آنے والی یہ صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں, پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں, پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں, پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں, پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کیونکہ عربوں کے ہاں یہ بہت زیادہ رواج تھا کہ وہ بہت سی قسمیں کھاتے تھے. ان کا ایک بات کرنے کا انداز اور طریقہ تھا کہ وہ ہر بات پر قسمیں کھاتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ انہی کے ہی انداز اور طریقے کے مطابق اب یہاں پر قسم کھا رہے ہیں. اور کس چیز کی؟ ان عربوں کی محبوب چیز, ان گھوڑوں کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حقیقت بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو تمہارے گھوڑے ہیں نا, ذرا تم ان کی طرف تو نظر دوڑاؤ. وہ جو تمہارے گھوڑے جو کہ تم ان کو اتنے اچھے طریقے سے ٹرین کرتے ہو, تو وہ تمہارے ایک جو ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے اس پر بھی چلتے ہوئے جو ہے وہ فوراً عمل کرتے ہیں, اور وہ تمہاری کسی بات کا انکار نہیں کرتے ہیں, وہ تمہاری ناشکری بھی نہیں کرتے ہیں. تو تم اس سے سیکھو وہ کیوں ایسا کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک بڑا باوقار, طاقتور, مفید جانور ہے. اور عربوں کے ہاں تو وہ گھوڑا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مفید ہوتا تھا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عرب جو ہوتے تھے, عربوں کے جو گھوڑے ہیں ان کی نسل آج بھی بہت زیادہ عمدہ ہوتی ہے اور ان کو بڑا پسند کیا جاتا ہے. وہ عربوں کے گھوڑے جن کے بارے میں ہم نے سورہ ال عمران میں حب الشہوات میں دیکھا تھا کہ وہ گھوڑے تھے جن کو وہ پھر نشان زدہ کر ان کو اپنے فخر اور تکبر کی علامت سمجھتے تھے, ان کو حب الشہوات کو کنسیڈر کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کی مثال دے کر اور اسی کی قسم کھا کر آج یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی وہ لوگ گھوڑوں سے کرتے کیا تھے؟ وہ ان گھوڑوں سے, کیونکہ ان کا جو مال کمانے کا, معاش کا ذریعہ تھا وہ تھا لوٹ مار رہزنی کا طریقہ. تو جب وہ لوگ لوٹ مار کے لیے نکلتے تھے تو وہ ساری رات کا سفر کرتے تھے, پوری رات جو ہے وہ ان گھوڑوں پر سفر کرتے تھے. یہ گھوڑے جب ساری رات مالک کے حکم پر سرپٹ دوڑتے تھے, ذرا بھی رکتے نہیں تھے, اور ان سنگلاخ چٹانوں سے گزرتے تھے جہاں پر بھاگتے ہوئے ان کے جو کھر ہوتے تھے اس پر رگڑ بھی لگتی تھی, اس رگڑ کی وجہ سے اس سے چنگاری بھی نکلتی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ رکتے نہیں تھے کیونکہ وہ اپنے مالک کے حکم کے پابند ہوتے ہیں.
اور پھر اس کے بعد وہ اتنی اطاعت کرتے ہیں, اتنی تکلیف اور فکر کرتے ہیں, اور پھر جب وہ رات ساری اتنا چلنے دوڑنے کے بعد تھکے ہارے جب پہنچتے تھے صبح, تو پھر مالک کے ایک حکم پر جو ہے وہ دشمن پر حملہ بھی کرتے تھے. دشمن پر حملہ کر کے ان کی صفیں جو ہیں انہیں خراب کر دیتے تھے, ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ مقابلہ بھی کرتے تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم ذرا غور تو کرو کہ وہ گھوڑے کا مالک, وہ گھوڑے کا مالک جو اس کا رب, اس کا خالق, اس کا رازق نہیں ہے, وہ صرف اور صرف اتنا کرتا ہے کہ اس کو چارہ ڈالتا ہے, اس کو پانی دیتا ہے, وہ صرف اتنے حد تک ہی اس کا مالک ہے, اس کا رازق, اس کا خالق نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جو مالک ہے اس کا, وہ اس کے اوپر بوجھ بھی ڈالتا ہے. اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر لگام بھی ڈالتا ہے, اس کو مارتا بھی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کا اتنا فرما بردار, اتنا اطاعت گزار ہوتا ہے, ایسا وفادار ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی اس کی ساری باتیں مانتا ہے. اور وہ تمہارا رب جو تمہارا مالک بھی ہے, رازق بھی ہے, خالق بھی ہے, وہ رب, وہ تمہارا احسن الخالقین رب, وہ تم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم اس کی بات کو بھی ویسے ہی مانو جیسے وہ اپنے مالک کے ساتھ رویہ رکھتا ہے, اس کی اطاعت گزاری, شکر گزاری کرتا ہے, اس کا وفادار ہوتا ہے. تو وہ جو تمہارا رب ہے, جس نے تمہیں رزق بھی دیا, تمہاری ربوبیت بھی کی, تمہیں پالا بھی, تمہیں اس دنیا کے اندر بہترین حیت میں پیدا بھی کیا, اب تمہارا یہ حق ہے کہ تم اس کی تعلیمات, اس کے حکم کو بجا لاؤ, اس کے ساتھ وفاداری کرو, اس کی شکر گزاری کرو. تو اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گھوڑوں کی قسم کھا کر عربوں کو انہی کے انداز اور انہی کے طریقے کے مطابق سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح تمہارے گھوڑے تمہارے وفادار اور شکر گزار ہیں, اسی طرح تم بھی اپنے رب کے شکر گزار بن جاؤ. اور وہ بڑا ناشکرا ہے اور خود اس پر گواہ ہے, اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. تو کیا اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا, اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. سورہ عادیات, اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو زندگی کا طریقہ سکھا رہا ہے, زندگی گزارنے کے طریقے سکھا رہے ہیں. اطاعت کی کمی ہوگی تو اس کی انڈر لائن کاز کیا ہوگی. اگر کوئی شخص اطاعت نہیں کر پا رہا اللہ کی, تو اس کی انڈر لائن کاز صرف اور صرف یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر مال کی محبت آ گئی ہے, اس کے اندر مال کی محبت, دنیا کی محبت آ گئی ہے, جس کی وجہ سے اس کے لیے جو اطاعت کرنا ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بندگی سکھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بندگی کے طریقے سکھا, بندگی میں لطف پیدا فرما, مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے, ہمارے دل کو پاک صاف کر دے, ہمارے لیے اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں انڈیل دے, ہمارے لیے نیک کام کرنا آسان بنا دے, تیری اطاعت اور فرما برداری ہمارے لیے آسان ہو جائے. آمین ثم آمین. تفسیر سورہ القاریہ, مکی سورت, 1 رکوع 11 آیات, ترتیب کے اعتبار سے 101 نمبر پر آنے والی یہ سورت. یہ وہ سورت جس کے اندر پچھلی سورت کے اندر ابھی ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے نافرمانوں کو جھنجھوڑا, ان کو اس بات کی طرف مائل اور قائل کیا کہ اگر تم صرف ان دنیا کی رنگینیوں کے اندر ہی کھو کر رہ جاؤ گے تو پھر تمہارا کیا انجام ہوگا. اور حب دنیا جو ہے, جو دنیا کا مال و دولت ہے, اسی کو اطاعت اور فرما برداری کی کمی کی وجہ بتایا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کے اندر ایک بار پھر سے قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ ان نافرمانوں اور ان سرکشوں کو ایک بار پھر سے جھنجھوڑا جائے, ان کو قیامت کا وہ منظر دکھایا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کے اندر واضح طور پر جو ہے وہ قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. عظیم حادثہ, کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ کیا تم جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ 3 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان الفاظ کا استعمال کیا, اور پھر کیا کہا؟ وہ دن جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح, پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے, پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے ان کے دل پسند عیش میں ہوں گے, اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کے جائے قرار گہری کھائی ہوگی. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کے اندر انسان کو قیامت کے دن کا وہ منظر بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ سب چیزیں بکھری ہوئی کیوں ہوگی.
بکھرے ہوئے پروانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ قیامت جو ہے نا وہ کافروں اور فاسقوں پر بڑی بھاری ہوگی، جبکہ مومنوں کے لیے بڑی آسان ہوگی۔ وہ مومن وہ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کے اندر بچ بچ کے اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزاری ہوں گی، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ زندگی کو اپنایا ہوگا۔ پھر اس روز مومنوں کی حالت تو یہ ہوگی کہ ان کے پر ہلکا سا بخار ہوگا، ہلکے سے بخار کی ان کے پر کیفیت ہوگی، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ پھر صرف اور صرف بچ جائیں گے کافر اور فاسق۔ یہ وہ کافر اور فاسق ہوں گے جن کے بارے میں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک چوپایا آئے گا جو کہ ایمان کی طرف جو ہے وہ پھر سے دعوت دے گا، پھر بھی جو اس کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو پھر قیامت برپا ہوگی۔ اس روز ان کی لاشوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جس الفاظ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں وہ ہے کالفراش المبثوث۔ اس روز وہ کالفراش المبثوث ہوں گے، کیونکہ جو اس روز ان کی لاشیں ہوں گی وہ بڑی بے وقت ہوں گی، وہ ہوں گی جو بڑی غیر اہم ہیں، بڑی حقیر ہیں، بڑی ان امپورٹنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ بالکل اسی طرح جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک مردہ شخص ہوتا ہے نا، جیسے وہ بالکل ان امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ بالکل ہیلپ لیس سا ہوتا ہے، اس روز ان کافروں اور فاسقوں کا یہ انجام ہوگا اور وہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکیں گے۔ وہ دوسروں کی مدد تو کیا وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اکڑ کر چلتے تھے، اب جب وہ مر گئے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں جیسا ان کا طریقہ تھا ویسا ہی اب وہ وہاں پر بھی ہوگا، وہ پروانوں جیسے ہوں گے۔ اس روز وہ دھن کی دیوی کے پیچھے اس دنیا میں چلتے تھے، صرف اور صرف اس دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے چلتے تھے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے تھے، وہ دنیا کی محبت کے اندر قید تھے، وہ صبح و شام بھاگ بھاگ کر جاتے تھے، وہ مرد، وہ عورتیں، وہ بچے، وہ حب دنیا کے اندر مصروف تھے، اس دنیا کے مالوں کو کمانے کے اندر لگے ہوئے تھے، ان کو عاقبت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ پھر اس روز وہ پروانوں کی طرح رخصت ہو جائیں گے، اس روز ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے وہ پہاڑ ہے نا، وہ پہاڑ بھی جلا دیے جائیں گے، وہ پہاڑ جیسے ان کو اگر کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دیا جائے نا تو پھر اس کے بعد وہ چیز ہوتی ہے جب اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے نا تو وہ پھر دھول کی طرح اڑ جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس دن بالکل یہی انجام ہوگا، وہ جو پہاڑ ہوں گے وہ بھی جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر وہ دھول کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور وہ رنگ برنگ طرح طرح کے پہاڑ جب وہ اڑ رہے ہوں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ وہ دن ہوگا جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ امیجن کریں وہ پہاڑ جو اتنے بلند و بالا، اتنے سخت، اتنے ریجڈ، اتنے اسٹرانگ ہیں، جن کو اللہ نے زمین کے اندر گاڑ دیا تاکہ وہ اس زمین کا جو اسٹرکچر ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ قائم کیے رکھیں۔ اس روز وہ قیامت کا دن جب وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ روئی کی طرح، اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، جس کا نیکیوں کا وزن جو ہے وہ کم ہوگا، اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے بچا لیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو جنت میں داخل کر دیجئے گا، آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ تکاثر 1 رکوع 8 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 102 نمبر پر آنے والی یہ سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اس فکر میں تم لبے غور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔
ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہو تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ ہی لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ یہ وہ صورت جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ الہاکم، کیا مطلب ہوتا ہے؟ غفلت میں پڑ گئے، غافل کر دیا تم کو، غفلت میں ڈال دیا تم کو۔ کس چیز نے؟ التکاثر، ساری کی ساری دنیاوی چیزوں نے، دنیاوی چیزوں نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، اور وہ ساری کی ساری دنیاوی چیزیں انہوں نے تمہیں غفلت میں تو ڈالا ہی، لیکن ان کی کثرت نے، تاکہ تم ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے جو ہے وہ مال کو جمع کر سکو، اور پھر اس کے بعد جب اس مال کو جمع کر لو تو پھر ایک دوسرے پر جتانے کے لیے کہ میرے پاس تم سے زیادہ ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ وہ دنیاوی چیزیں، مال و اسباب کی کثرت جس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ یہ تکاثر ہی تو ہے کہ پہلے انسان کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بڑی اچھی سی کوٹھی ہو، جب اللہ اس کو کوٹھی دے دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس وہ کوٹھی جو ہے وہ برادری کی سب کوٹھیوں سے زیادہ بڑی ہو، زیادہ اچھی ہو، اور جب اس کو اللہ وہ بڑی اچھی کوٹھی سے بھی نواز دیتا ہے پھر اس کا تکاثر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ سب کو جا جا کر بتاتا ہے، وہ دکھاتا ہے، وہ اس کے اندر غرور، تکبر اور دکھاوا کرتا ہے کہ دیکھو میرے پاس تو تم سے بہتر ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا، تمہیں غفلت میں جو ہے وہ ڈال کر رکھ دیا ان دنیا کی ہر چیزوں نے، جس کو پہلے تم جمع کرنے کا شوق کرتے ہو، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جمع کرتے ہو، اور پھر لوگوں کو تم دکھاتے بھی ہو۔ تو یہی وہ تکاثر ہے جس کے اندر تم پڑے ہوئے ہو۔ صبح سے شام تک تم اسکولوں، کالجز، جاب پر جاتے ہو، تم ہر چیز سے غافل ہو، تم نمازوں سے غافل ہو، تم حقوق اللہ سے غافل ہو، تم حقوق العباد سے غافل ہو، تم ہر چیز سے غافل ہو۔ وہ باپ جو سود کو کماتے کماتے، سود کی کمائیوں کی چکروں میں اولاد کی تربیت سے غافل ہے، یہ سارا کا سارا تکاثر مال اور چیزوں کی جمع کرنے کا ہی تو ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وہ مال، یہ غفلت یہ کیوں آتی ہے، یہ تکاثر کیوں آتا ہے؟ یہ دو وجوہات سے آتا ہے۔ جب انسان کے اندر مال کی محبت رچ بس جاتی ہے، اس کے لیے مال سے بڑھ کر کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی ہے، وہ اس مال کو کماتا ہے، پھر اسے بچا بچا کر رکھتا ہے، اور گویا کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کا، اس کے بعد اس کے بیٹے کا، اور پھر اس کے بعد اس کے پوتوں تک جائے گا۔ حالانکہ ابن آدم، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ دے دیا، جو باقی بچے گا وہ تیرا مال نہیں ہے۔ وہ مال وہ اسی دنیا میں رہ جانا ہے۔ تجھے اپنے لیے کچھ بنانا ہے نا، تو اس مال کو صدقہ جاریہ بنا، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر، تاکہ تیرے لیے وہ جنت میں جو ہے وہ تیرے لیے بہترین طریقہ اور وسیلہ بن جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس مال کو تو خرچ کر، اور سن لے کہ وہ جو بھی تو تکاثر کے چکروں میں جمع کر رہا ہے، پھر اس روز اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ وہ 5 سوال کہ جب تک کوئی بنی آدم ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا، اس وقت تک اس جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ وہ 5 سوال دہرا لیجئے، ان سوالوں کے جواب ہمیں دینے ہی ہوں گے۔ لیکن آج ہم ان مالوں کی کثرت کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس تکاثر میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ہر سطح پر، ہر لیول تک۔ ایک بڑی کامن سے مثال، آج کل ہم افطاری کے دسترخوان سے جاتے ہیں، ہم اس کے اندر بھی تکاثر کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم چیزوں کو جمع کرتے ہیں۔ وہ ایک ایک چیز، وہ شربت، اس کے اندر اتنی ورائٹی بناتے ہیں، وہ ایک ایک کھانا، وہ دسترخوان کو سجانا، وہ کیا ہے؟ وہ سب بھی تکاثری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس چیزوں کے بارے میں بھی اس روز پھر سوال کیا جائے گا، اس روز تم سے پوچھا جائے گا ایک ایک چیز کے بارے میں۔ تم کیا کماتی تھی، کیا کھاتی تھی، کیا پہنتی تھی، کیا اوڑھتی تھی، جوانی کیسے گزاری، بڑھاپا کیسے گزارا، مال کو کیسے خرچ کیا، کیا عمل کیا، اس روز ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روز ہمارا حساب آسان بنا دیجیے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ تفسیر سورہ العصر، 1 رکوع 3 آیات، مکی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے ہی خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ وہ سورت
سورہ العصر جس کے دو مطلب ہیں. العصر کے دو مطلب ہیں. پہلا مطلب تو اس کا ہے نماز عصر اور دوسرا مطلب ہے اس کا زمانہ. یہ وہ دو مطلب. اس میں جو سب سے پہلا مطلب کہ یہ ایک سورت کا نام ہے. اس کی اہمیت ہم پہلے بھی قرآن میں 2 جگہ پر دیکھ چکے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے جس کے نام پر, یہ وہ نماز ہے جس کے نام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کی پوری قرآن کی ایک سورت نازل کر دی. پھر یہ وہ سورت ہے یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اپنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو. حافظوا علی الصلاۃ الوسطیٰ, اس صلاۃ وسطیٰ, اس درمیانی نماز کی جو ہے وہ تم حفاظت کرو. اس کے بارے میں اس روز سوال ہوگا. اور وہ نماز, وہ عصر کی نماز جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب غزوہ تبوک کے موقع پر چھوٹ گئی تھی تو آپ نے ان منافقوں کے لیے بد دعا کی تھی, ان کافروں کے لیے بد دعا کی تھی کہ الہی ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ فوت کروا دی ہے. تو یہ عصر کی نماز کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وقت مقررہ پر نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق دے اور خاص طور پر وہ صلاۃ وسطیٰ اس کی پابندی کرنے کی توفیق دے. پھر اس سورت کا دوسرا مطلب اس لفظ کا زمانہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی زمانہ جو ہے نا وہ برا نہیں ہوتا ہے. جیسے ہمارے اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ آج کا تو زمانہ ہی برا ہے. اللہ کہہ رہے نہیں, کوئی زمانہ بھی برا نہیں ہے, بلکہ آپ اس دور کے اس وقت کے حالات برے ہوتے ہیں. زمانہ برا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ وہ ماضی, حال, مستقبل, وہ سارے زمانے وہ حقیقت ہیں, وہ کھلے ہیں. ان کی حقیقت انسان کے سامنے ہی ہے. یہ انسان کے اپنے حالات ہیں. انسان خود خسارے میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچاتا نہیں ہے اور ان کاموں میں لگا رہتا ہے اور وہ پھر الزام جو ہے وہ زمانے پر ڈال دیتا ہے. تو ایسی حقیقت نہیں ہے. 4 کام کرنا انسان کو دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچا لے گا. کون کون سے کام؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائیں گے وہ خسارے سے بچ جائیں گے. دوسرے وعملوا الصالحات, جو نیک عمل کریں گے وہ بھی بچ جائیں گے. پھر اس کے بعد وتواصوا بالحق, جو دوسروں کو حق کی نصیحت کریں گے, اور وتواصوا بالصبر, جو کہ صبر کی تلقین کریں گے. یہ 4 کام کرنے والے وہ ہیں جو اس روز کے خسارے سے بچ جائیں گے. اور یہ وہ سورت جس کے بارے میں امام رازی نے کسی بزرگ کا قول بیان کیا, نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب جو ہے نا وہ ایک برف فروش سے سمجھا. برف فروش, برف کو بیچنے والا. کہتے ہیں کہ مجھے سورہ عصر کا اصل مطلب جو ہے نا وہ اس برف فروش سے سمجھ میں آیا جو کہ بازار میں جاتے ہوئے نا آواز لگا رہا تھا. اور کیا آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ بھلا جا رہا ہے. وہ برف فروش جو کہ برف کو بیچ رہا ہے وہ یہ صدا لگا رہا ہے کہ رحم کرو اس شخص پر, اس سے یہ برف خرید لو ورنہ اس کا یہ سارا کا سارا سرمایہ بھولا جا رہا ہے, پگھلتا جا رہا ہے. یہ عمر کی مدت یہ جو انسان کو دی گئی ہے نا یہ بالکل اسی طرح برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے گزرتی جا رہی ہے. یہ انسان کا خسارہ جو بڑی تیزی سے اس برف کی طرح پگھل رہا ہے. وہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے ظالم تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ عصر کے ذریعے واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جو مہلت عمل ہے نا, یہ جو دنیا ہے نا, یہ جو وقت ہے یہ بہت ہی قلیل ہے, یہ گزر جائے گا. یہ دنیا عارضی ہے. اس کے اندر اس مہلت عمل کو جو ہے وہ اپنے لیے کچھ سمجھ, اس کے اندر نیک عمل کر, اپنے آپ کو کسی قابل بنا لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس خسارے سے بچا لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آپ کی راہ میں تن من دھن خرچ کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. تفسیر سورہ الہمزہ مکی سورت 9 آیات ترتیب کے اعتبار سے 104 نمبر پر آنے والی یہ سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. جس نے مال جمع کیا اسے گن کر رکھا, وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہی اس کے پاس رہے گا. ہرگز نہیں, وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. استغفر اللہ. اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی اہم حقیقت بیان کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کے اندر 2 اہم مسائل جو کہ ہمارے اس زمانے کے 2 مسائل ان کا ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ مالوں کی محبت جو تمہارے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے, اور وہ دوسری چیز وہ ساری کی ساری بد اخلاقیاں.
وہ بد اخلاقیاں جو کہ ہم نے کل سورہ حجرات میں بھی دیکھی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر منع کر رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو جو ہے وہ لان تان نہ کرو، شکوے شکایتیں نہ کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، عیب جوئی نہ کرو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ یہ وہ سارے کام ہیں جو کہ بد اخلاقیوں کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ جب یہ بد اخلاقیاں آ جاتی ہیں تو پھر حسن اخلاق نہیں رہتا، حسن معاملات نہیں رہتا۔ جب انسان کا حسن اخلاق اور حسن معاملات نہیں رہتا تو پھر اس کے لیے ہر طرح کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر، خوف اور تقوی نہیں رہتا۔ وہ جب ان انسانوں کے لیے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، بد اخلاقیاں کرتا ہے، انسانوں کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی عیب جوئیاں کرتا ہے، تو وہ اصل میں اس رب کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کی تخلیق کے اندر کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفالٹ آ گیا ہے۔ تو اصل میں وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے نعوذ باللہ اس چیز کو صحیح طریقے سے نہیں بنایا۔ تو اللہ جو واضح طور پر یہاں پر کہہ رہے ہیں ویل، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں، جو یہ دو کام کرتے ہیں، جن کے دلوں میں مال کی محبت ہے، وہ مال کی محبت ان کے دلوں میں ایسی رچی بسی ہوئی ہے کہ وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جن کے اندر بد اخلاقیاں ہیں، یہ وہ بد اخلاقیاں ہیں کہ اگر کسی کلمہ گو کے اندر بھی ہیں، کسی نمازی میں بھی ہیں، کسی بے نمازی میں ہے، کسی عالم میں ہے، کسی معلم میں ہے، ان سب کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کیا ہے، ویل ہے ان کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کے لیے کہہ رہے کہ جو بھی لان تان اور مال کو جمع کرتا ہے، ہمزۃ اللمزہ، جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی چگلی، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے برے نام رکھتا ہے، ان کو تانے دیتا ہے، ان کے ساتھ بدگمانیوں کا رویہ رکھتا ہے، یہ زبان کے فتنے ہیں، یہ سارے کے سارے زبان کے فتنے ہیں۔ وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ منہ در منہ کچھ لوگ تو باتیں مار دیتے ہیں اور کچھ پیٹھ پیچھے کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں میں تو بڑی سیدھی سادی بات کرتی ہوں، جو بات ہے منہ پر ہی کرتی ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ بھلے منہ در منہ کر رہے ہیں، بھلے پیچھے کر رہے ہیں، ہے وہ بد اخلاقیاں ہی، چاہے آپ منہ پر کرو یا جو ہے وہ پیچھے سے کرو، یہ سارا کا سارا کیا ہے، ہمزۃ اللمزہ، یہ زبان کا فتنہ ہے، یہ زبان کا فتنہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تباہی ہے۔ پھر دوسری چیز، وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہے، جو حریص ہے، جو لالچی ہے، جو بخل کرتا ہے۔ اس حدیث کو دہرا لیجئے کہ ابن آدم تیرا ایک روپیہ وہ ہے جو تو اپنے لیے خرچ کرتا ہے، ایک وہ ہے جو تو اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرتا ہے، اور تیرا بہترین صدقہ وہی ہے جو تو اپنے اہل و عیال کے لیے کرتا ہے، تیرا بہترین مال وہی ہے۔ اور پھر وہ ہمیشہ رہنے والا کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو مال ہے نا، وہ تیرے پاس ہمیشہ ہی رہ نہیں جانا ہے، وہ مال جو ہے وہ آج تیرا ہے اور کل تیرے پیچھے تیرے وارثوں کا ہے۔ اس مال کو جو ہے وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے رب کو راضی کر لے، تاکہ رب تجھ سے راضی ہو جائے۔ اس مال کو سنبھال کر نہ رکھ۔ پھر اللہ نے کیا کہا، کلا، نہیں، وہ جو مال ہے نا، وہ جو مال جمع کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی ان کے پاس رہے گا، نہیں، اس روز کیا ہوگا، اس روز ان کے وہ مال کو، وہ شخص جو مال جمع کرتا تھا، وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ پر پھینک دیا جائے گا، انسینریٹرز میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا ہوتے ہیں انسینریٹرز؟ آپ کو پتہ ہے جب کوڑے کے ڈھیر جو ہیں وہ ایک جگہ پر لے جائے جاتے ہیں نا، پھر اس کے بعد ان کو انسینریٹرز کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کوڑے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر کنورٹ کیا جائے، تاکہ اس کی بایو ڈیگریڈیشن اور اس کا ڈیکمپوز ہونے کا جو پروسیس ہے وہ تیز ہو جائے۔ تو اس کو پھر ان انسینریٹرز کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کیا جاتا ہے، اس کو گرائنڈ کیا جاتا ہے، اس کو کرش کیا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس روز جو اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس روز ان کا حال تو یہ ہوگا کہ انہیں اس چکنا چور کر دینے والی جگہ پر ڈالا جائے گا، انہیں گرائنڈ کیا جائے گا، انہیں کرش کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، جب انہیں اس میں پھینک دیا جائے گا اور وہ چکنا چور کر دینے والی کی جگہ کے بارے میں تم کیا ہی جانو، وہ اللہ کی آگ ہے، وہ خوب ہی بھڑکائی ہوئی ہے جو دلوں تک پہنچتی ہے۔ کیوں دلوں تک پہنچتی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے تھرو آؤٹ قرآن، ہم یہ دیکھتے آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ جسم کا جو اعضاء گناہ کرے گا، اس کے اسی اعضاء کو جو ہے وہ جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔
اب یہ وہ دل ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کے اندر مال کی محبت رچی بسی ہوئی ہے. یہ وہ دل ہیں جو کہ ایک دوسرے کا جب مذاق اڑاتے تھے. یہ وہ دل ہیں جن کے اندر تکبر کا احساس تھا, دوسرے کو کمتر سمجھتے تھے. یہ وہ دل ہیں جن کے اندر سارے گندے جذبات, بخل, حرص, طمع, لالچ جیسے گندے جذبات تھے. یہ وہ ساری کی ساری دل کی حالتیں ہیں. لہٰذا اس روز ان کو چکنا چور کر کے اس آگ میں ڈالا جائے گا جو کہ ان کے دلوں تک پہنچے گی. یہ وہ دل ہے جو کہ یہ سارے برے اعمال کرتے تھے, دلوں کے اندر مالوں کی محبت تھی, آج پھر انہیں دلوں کو جو ہے وہ اس آگ میں ڈالا جائے گا. استغفر اللہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے, ان کو آگ میں ڈالنے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ ان پر ڈھانک کر بند کر دیا جائے گا, اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہو جائیں. کس طرح سے؟ آپ دیکھیں, جیسے ہم نے پریشر کوکر کے اندر کھانے کو پکانا ہو نا, تو ہم اس کے اوپر اس کا ڈھکنا دے کر بند کر کے چلے جاتے ہیں. ہم نے اوون میں کوئی چیز گرم کرنی ہے, اس کے اندر رکھ کر اس کو بند کر کے اس کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اس روز ان کو اس چکنا چور کرنے والی جگہ, اس انسلیٹرز کے اندر گرائنڈ کر کے, کرش کر کے پھر انہیں اس آگ میں ڈالا جائے گا جو کہ ان کے دلوں تک جائے گی, اور اس کے اوپر ڈھکنا بھی دے دیا جائے گا. استغفر اللہ. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آگ سے, اس عذاب سے بچا لیجئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس مال کی محبت کو نکال دیجئے, اسے للہ فی اللہ آپ کے لیے خرچ کرنے کی توفیق دے دیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں سے وہ تمام گندے جذبات نکال دیجئے, دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا کر دیجئے. آمین ثم آمین. تفسیر سورہ الفیل, مکی سورت, 1 رکوع 5 آیات. ترتیب کے اعتبار سے 105ویں نمبر پر آنے والی یہ سورت, یہ وہ سورت جس کے اندر واقعہ فیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے, پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کے اندر اس واقعہ فیل کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی وہ واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے رونما ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے وہ عام الفیل, وہ ہاتھیوں والے سال کے نام سے اس واقعے کو یاد رکھا جاتا ہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب مشرکین مکہ جو تھے وہ دین ابراہیمی پر قائم تھے, وہ دین ابراہیمی کو فالو کرتے تھے, خانہ کعبہ کے متولی تھے. عرب میں ان کی بڑی ڈھاک تھی. یہ وہ لوگ تھے جو کہ حج کرنے آتے تھے, ان کے لیے سورس آف انکم بھی تھے. لیکن اسی دوران یمن کا ایک عیسائی حکمران جس کا نام ہمیں ابراہا بتایا جاتا ہے, وہ کیونکہ اس کی ان کے ساتھ پہلے سے بھی دین کے جو ہے وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے وہ انبن چل رہی تھی, وہ مشتعل تھا. اب اس نے کیا کیا, مکہ کی طرف اپنا ایک لشکر لے کر وہ روانہ ہوا. اب جب مکہ کی طرف لشکر لے کر آتا ہے, یہ ابراہا کا جو ہے یہ لے کر اپنا لشکر جب آتا ہے, خاص مقام پر پہنچ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اس وقت کے سردار تھے, بڑے بڑے سردار, ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا نام آتا ہے. یہ خود جب وہ لشکر آنے لگا تو اس کے پاس حضرت عبد المطلب جو ہے وہ خود جاتے ہیں اور اس کو جا کر کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں پر آنے کی کیا ضرورت تھی, تم نے ہمیں بتا دیا ہوتا, تمہیں جو بھی چاہیے تھا ہم تمہارے پاس پیش کر دیتے, تمہارے پاس خود حاضر ہو جاتے. لیکن وہ ابراہا کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک گھر ہے جو بڑا امن کا گھر ہے, میں اس کے امن کو ختم کرنے آیا ہوں, اس کو نیست و نابود کرنے آیا ہوں. اس پر عبد المطلب نے فوراً ہی جواب دیا کہ وہ گھر وہ اللہ کا گھر ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی اس کی حفاظت فرمائے گا اور وہ اس کو نیست و نابود ہونے نہیں دے گا. ابراہا نے جواب دیا کہ اسے اب تو میں منہدم کر کے اس کو گرا کر ہی واپس پلٹوں گا, اور وہ اپنا پورا کا پورا لشکر لے کر آگے بڑھا.
اب اس موقع پر عبد المطلب جو تھے انہوں نے قریش والوں سے کہا کہ وہ اپنے بال بچوں کو اور سب لوگوں کو لے کر وہ پہاڑوں پر چلے جائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ان کا بھی قتل عام کر دیا جائے۔ اب یہ کعبے کے دروازے پر حضرت عبد المطلب آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس دروازے کا کنڈا پکڑ کر اب حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ اللہ سے دعائیں کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ الہی یہ جو گھر ہے نا اس کے خادموں کی حفاظت فرما، اس گھر کی حفاظت فرما۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب خانہ کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے، لیکن یہ وہ وقت تھا ایسا مشکل اور کڑا وقت کہ ان کو اپنے وہ بت بھی یاد نہ رہے، اور اس وقت سب صرف اور صرف اللہ کو ہی پکارنے لگے کہ اب اللہ ہی ہمیں بچانے والا ہے، وہی اپنے گھر کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لشکر جو آ رہا تھا اس کے اندر بہت سے ہاتھی بھی موجود تھے، وہ اپنے ساتھ کثیر ہاتھیوں کو لے کر اور ایک بڑے سے لشکر کو لے کر اس خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ اب جو ہی وہ حملہ کرنے کے لیے آگے آیا دوڑا تو مکہ کی طرف آتے ہوئے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے جو ہے وہ پرندوں کے جھنڈ اترے، اور وہ پرندے کیسے تھے کہ انہوں نے اپنی چونچوں کے اندر بڑے نوکیلے پتھر لیے ہوئے تھے، اور وہ پتھر اس مکہ کی گرمی کی وجہ سے جب وہ اوپر سے نیچے تک گرتے تو گرنے کے درمیان وہ اتنے گرم ہو کر سرخ ہو جاتے، اور پھر وہ پتھریلے پتھر تو جب وہ ان سارے پرندوں کے جھنڈ نے جب وہ پتھر ایک ساتھ گرائے تو وہ ایک ساتھ ایسے جیسے آسمان سے آگ کے کوئلے جو ہیں وہ گر رہے ہیں، آگ جو ہے وہ گری، اور جب ان ہاتھیوں کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر جب وہ برسے تو اس سے وہ سارا کا سارا لشکر جو تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور وہ پتھر ایسے تھے کہ جب وہ جسم پر لگتے تھے تو جسم گلنا شروع ہو جاتا تھا۔ ہمیں ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس پر وہ کنکر گرتا تھا نا تو اس کو ایک سخت کھجلی سی لاحق ہو جاتی تھی، اور جب اس کو وہ کھجلی ہوتی تھی وہ اس کو کھجاتا تھا تو کھجاتے اس کی جلد پھٹ جاتی تھی۔ جب جلد پھٹتی تھی تو گوشت پھر اس کے اندر سے جھڑنا شروع ہو جاتا تھا، اور وہ جو گوشت اور خون اور پانی کی طرح اس میں سے جب بہنے لگ جاتا ہڈیاں نکل آتی تھی۔ اس طرح سے وہ پورا کا پورا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرما لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان شاعر کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی حدود سے تجاوز کرنے والوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے وہ ہار دیکھا؟ یہاں سے ہمیں سمجھنے کی بیسیکلی جو بات آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کتنا ظالم جابر حکمران ہی کیوں نہیں ہے نا، ہم نے اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ ہم نے صرف اور صرف اللہ کی بات ماننی ہے، مرضی اللہ کی چلے گی، اللہ کے سوا کسی کی نہیں چلے گی۔ دنیا کے جابروں سے ہم نے ڈرنا نہیں ہے، وَلَا يَخْشَوْنَ، ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اللہ کے جو سمبلز ہے نا، شاعر اللہ، ہم نے پڑھے تھے سورہ مائدہ کے اندر، اللہ نے جو اللہ کی کچھ ایسی نشانیاں جو کہ ہمیں اللہ کی پہچان کرواتی ہیں ان کی ہم نے عزت کرنی ہے، رسپیکٹ کرنی ہے۔ اور پھر اگلی چیز ہمیں یہاں سے تکبر کا انجام پتہ چل رہا ہے کہ جب کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ ابراہہ کی فوج جس نے تکبر کیا تھا اور اس کا پھر اللہ نے کیا حال کیا تھا، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والوں کا انجام بھی پتہ چل رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنی کتاب کی حفاظت کی فکر نہیں کرنی ہے۔ وہ قرآن، وہ کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ نے لے لیا ہے، تمہیں فکر کرنی ہے تو تمہیں اپنے کردار کی فکر کرنی ہے، تمہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، ہمیں اپنے کرداروں کو بہتر کرنے کی توفیق دے، ہمیں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ قریش، مکی سورت، 1 رکوع 4 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 106 نمبر پر آنے والی یہ سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا، اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ کبھی کبھی تو جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جھنجھوڑ کر وہ سمجھاتا ہے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جزا، سزا، عذاب کا طریقہ بتا کر ان کو پھر سمجھاتا ہے، اور کبھی اللہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو جو ان کو نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے نا، وہ نعمتیں یاد کروا کر اللہ ان کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو اب تم اللہ کی بات مان لو۔ تو یہ وہ موقع
یہ وہ سورت جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قریش کے لوگوں، تم اپنا طریقہ تو دیکھو کہ وہ قریش کے لوگ جو کہ پہلے مان نہیں رہے تھے اللہ کی تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا رہے تھے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ قریش والوں، وہ جو تمہارے اوپر جو فکر و فاقہ آیا تھا، کیا تم اس کو بھول گئے ہو؟ وہ فکر و فاقہ کا جو تم شکار تھے، ذرا اس کو یاد تو کرو۔ پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں وہ ہاشم کو تجارت کا ہنر سکھایا، ایک اور نعمت اللہ نے ان کو دی۔ پھر اس کے بعد وہ سردیوں میں گرم علاقوں کی طرف سفر کرتے تھے، گرمیوں میں سرد علاقوں کی طرف سفر کرتے تھے، اللہ نے ان کو یہ سارے طریقے سکھا دیے تھے، یہ ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ اس زمانے میں سفر کرتے تھے تو قافلے جو ہیں وہ لوٹ لیے جاتے تھے، ان کا سارا مال ان سے لے لیا جاتا تھا، لیکن یہ عربوں کا یہ جو قریش تھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی عزت، اتنی روب اور اتنا دھاک دے رکھا تھا کہ ان کے قافلوں کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، یہ ان کی عزت تھی، یہ اتنے پرامن طریقے سے سفر بھی کرتے تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ساری نعمتیں یاد کروانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ اب تم کیا کرو؟ وہ رب جس نے تمہاری بگڑی اب بدل دی ہے نا، اب تمہارا کرنے کا کام کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا، اب تم اس رب کی عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز اور طریقہ کہ مشرکین مکہ کو پہلے ان کی نعمتیں یاد کروا کر، ان پر احسانات کیے جانے والے یاد کروا کر، اب ان کو کہا تم کیا کرو؟ فَلْيَعْبُدُوا، تم اپنے رب کی عبادت کرو، تم اس رب کی طرف پلٹ آؤ جس نے تمہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر تم پر امن طاری کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جو نعمتیں جو آپ نے ہمیں ڈھیر سی نواز رکھی ہے ان کی شکر گزاری کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بھی عبادتیں کرنا، آپ کو راضی کرنا آسان بنا دیجئے، آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ الماعون 1 رکوع 7 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 107 نمبر پر آنے والی یہ سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا اب آخرت سے غافل لوگوں کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں You ever came across that person؟ کیا تم نے کبھی اس شخص کے پاس سے تم گزرے بھی ہو؟ وہ شخص، ایسا بندہ، کیا تم نے اسے دیکھا ہے جو کہ قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ وہ کبھی تو قیامت کو جھٹلانے کے لیے کھلم کھلا اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور کبھی وہ اپنے رویوں سے، اپنے انداز سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر، وہ اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، کنفیس ہی نہیں کرتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم کبھی اس شخص کے پاس سے گزرے ہو جس کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ جب کوئی سوالی اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو کھانا دینے سے انکار کرتا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری پاروں کے اندر اس بات کو بار بار ہمیں جو ہے نا وہ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اس روز وہ لوگ خود اپنے منہوں سے پکار کر کریں گے کہ ہم جو ہے وہ نمازوں سے غفلت برتتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ وہ 2 وجہ ہوں گی جس وجہ سے اس دن انہیں عذاب دیا جائے گا، اور یہ وہ دن ہوگا، یہ وہ مسکین طبقہ کہ جس کو ہم نے ہر موقع پر یاد رکھنا ہے، ہم نے اسے اپنا ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ اب آگے ہماری خوشیاں آ رہی ہیں، عید کی خوشیاں آ رہی ہیں، اس کے اندر بھی ہم نے ان کو خاص طور پر یاد رکھنا ہے۔ عید صرف اپنی نہیں منانی ہے بلکہ ان کو بھی اس خوشیوں میں یاد رکھنا ہے، وہ معاشرے کے وہ بیوہ یتیموں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ فویل للمصلین، یہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی جو کہ پھر ان چیزوں سے غافل رہتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد نہیں کرتے ہیں اور غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور اگر پھر اپنے مالوں کو خرچ کرتے بھی ہیں تو صرف اور صرف دکھاوے اور ریاکاری میں کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ، تم اپنے آپ کو اس جہنم سے بچا لو۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز وہ تم نے نماز کو قائم کرنا ہے، اور دوسری چیز ان یتیموں اور مسکینوں کو تم نے کھانا کھلانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نمازوں کو باوقت مقرر جو ہے ادا کرنے کی توفیق دے، ان مسکینوں اور یتیموں کی جو ہے خبرگیری کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ الکوثر
ایک رکوع 3 آیات ترتیب کے اعتبار سے 108ویں نمبر پر آنے والی سورت. یہ وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا. ہم پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو, قربانی کرو اور تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. اب یہ آیت نا بہت چھوٹی سی ہے, صرف 3 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے, لیکن اس سورت کی ایک ایک جو آیت ہے نا اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی ڈیٹیل ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. یہاں پر کوثر سے مراد 2 چیزیں ہیں. ایک تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتوں کی کثرت دی, دوسرا یہاں پر کوثر سے مراد وہ حوض کوثر ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا. آپ کو اللہ نے نبوت بھی دی, حبیب اللہ بھی کہلائے, کلیم اللہ بھی کہلائے, آپ کو قرآن بھی دیا, آپ کے اس کلام کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا, آپ کو بڑے مددگار جو ہیں وہ ساتھی بھی دیے, آپ کو فتح بھی دی, آپ کی امت کو بھی بہترین امت کنتم خیر امت بنا دیا. آپ کو ہر آپ کی امت کو نیکی کرنے پر 10 نیکیوں کا اجر لکھ دیا. اتنی طویل سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں جاری کر دی. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھایا کہ جب اللہ نعمتیں دے تو نعمت دینے کے بعد کرنے کا کام کیا ہے. اللہ نے فوراً ہی اگلی آیت میں کہہ دیا پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. نعمتیں ملنے کے بعد بیٹھ نہیں جانا, نعمتیں ملنے کے بعد سب سے پہلا کرنے کا کام وہ نماز اور قربانی. جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو نماز ادا کرنی ہے, اپنا جان مال تن دھن ہر چیز قربان کر دینی ہے. اور پھر وہ دوسرا مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روز حوض کوثر پر وارد ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچانیں گے اور ان کو پہچان کر اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلائیں گے. تو یہ اس آیت کے 2 مطلب. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا دشمن ہی اصل میں جڑ کٹا ہوا ہے. یہ کیا حقیقت تھی؟ بیسیکلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کے جو صاحبزادے تھے ان کی اگر ہم تعداد دیکھیں اور ان کی 1 by 1 فہرست دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو سب سے بڑے صاحبزادے تھے جن کا نام قاسم تھا, ان سے چھوٹی پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے, اور پھر اس کے بعد آپ کے جو صاحبزادیاں آتی ہیں جس کے اندر ام کلثوم, فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. اب کیا ہوا کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں حضرت قاسم, ان کا انتقال ہوا. سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ نے بھی وفات پا لی. جب یہ موقع ہوا تو اس پر جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے یہ بات جو ہے نا واضح طور پر کہنا شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ جڑ کٹ گئی. اب یہی وہ الفاظ تھے جن سے ملتے جلتے الفاظ کا استعمال اس ابو جہل نے بھی کیا تھا, اور یہی وہ موقع تھا جبکہ واضح طور پر یہ باتیں کہی جا رہی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں, یعنی کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اب ان کا کوئی قائم مقام نہیں بنے گا. جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام ہی دنیا سے ختم ہو جائے گا اور ان کے پیچھے اب کچھ بھی نہیں چھوٹے گا. تو اس طرح سے تمام ہی مشرکین مکہ نے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا تھا. اس پر پھر آپ کے چچا جن کا نام ہمیں ابو لہب پتہ چلتا ہے وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے, وہ بھی باز نہیں آئے تھے. انہوں نے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو اس پر آپ کے چچا ابو لہب بھی دوڑتے ہوئے گئے مشرکین کے پاس اور ان کو جا کر خوشخبری دی اور کہنے لگے کہ آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاولد ہو گئے ہیں اور ان کی جڑ کٹ گئی ہے. تو یہ وہ بات کہ جس کی بیس پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور اس کے اندر واضح طور پر کہہ دیا کہ بیسیکلی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ وہی آپ کے دشمن ہے جن کی جڑ کٹ گئی ہے. انہی لوگوں کے لیے یہ بات ہے. آپ اپنے دل کے اوپر جو ہے اس بات کو بھاری مت کریں, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو آپ کو کثیر سی نعمتوں سے نواز رکھا ہے. آپ ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے صرف نماز کی کثرت اور قربانی کو اپنا لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں
ہمیں بھی نعمتیں ملنے کے بعد اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے. ہمیں بھی کثرت کے ساتھ سجدوں کی کثرت اور قربانی کے ساتھ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. آمین ثم آمین. تفسیر سورہ الکافرون 1 رکوع 4 آیات. ترتیب کے اعتبار سے 109 نمبر پر آنے والی یہ سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور زمین ان کی عبادت کرنے والا، اور میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. لکم دینکم ولی دین. یہ وہ سورت جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس بات میں کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں. ان سے آپ واضح طور پر کہہ دیجئے کہ تم جن کے ساتھ دوستی رکھتے ہو، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں تمہاری بات نہیں مانتا. لہٰذا اگر تم میرے رب کو، میرے بتائے ہوئے وہ جو رب ہے اس پر تم ایمان نہیں لاتے ہو، اس کی عبادت نہیں کرتے ہو، کیونکہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف ایکسیپٹیبل دین ایک ہی ہے، صرف ایک ہی کوڈ آف لائف اور کوڈ آف ایتھک ایکسیپٹیبل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے لیے دین اسلام ہی صرف ایکسیپٹیبل ہے. لہٰذا میں اس کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کروں گا. اللہ بھی اس کے علاوہ اس روز کسی دین کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے تم اسلام کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کے اندر جو ہے تم گوتا زن ہو جاؤ، تم ڈائیو ان کرو گے، تبھی تمہارے لیے پھر اللہ کا رنگ چڑھنا، وہ صبغت اللہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اور تم ان یہود و نصارہ کے طریقوں کے مطابق مت چلنا، کیونکہ ان کا دین کچھ اور ہے، تمہارا دین کچھ اور ہے. وہ لوگ تو وہ ہیں جو کہ ہولیاں مناتے ہیں اور نیو ایئرز مناتے ہیں، تو تمہارا دین وہ نہیں ہے. تم تو وہ ہو جو کہ عقیقے مناتے ہو، تم ولیمہ کرتے ہو، تم عیدیں مناتے ہو. تمہارا ضابطہ بالکل الگ ہے. وہ جو تم نے قرآن کے بالکل شروع میں رب سے دعا مانگی تھی کہ الہی مجھے ان مغضوب اور ضالین میں نہ کرنا، تو الہی تمہیں اسی دعا کی تکمیل کا یہاں پر جواب دیتا ہے. سورہ کافرون کے اندر اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. نہ میں تمہارے معبودوں کو مانوں گا، اور تم اگر میرے رب کو بھی نہیں مانتے ہو تو پھر تم اپنی راہ پر چلو، میں اپنی راہ پر چلتا ہوں. ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ سورت ہے جس کو فجر کی نماز سے پہلے، یعنی کہ فجر کی 2 سنتوں میں اور مغرب کے نماز کے بعد، یعنی کہ مغرب کی سنتوں میں اس کی دونوں رکعتوں میں اس سورت کی تلاوت کرتے تھے، یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون کی تلاوت کرتے تھے. پھر ہمیں ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹو تو سورہ کافرون کی تلاوت کر لیا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں وہ کلمہ جو تم کو شرک سے محفوظ رکھنے والا ہے. تو وہ کلمہ بھی کون سا ہے؟ وہ یہی سورت سورہ کافرون ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسے اپنی نمازوں میں پڑھنے کی توفیق دے، اور اس سے جو ملنے والا سبق ہے اس پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. تفسیر سورہ النصر 1 رکوع 3 آیات. ترتیب کے اعتبار سے 110 نمبر پر آنے والی یہ سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اسی سے مغفرت کی دعائیں مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. گویا کہ کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے فتح آتی ہے، کامیابی آتی ہے، تو وہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مسلمان جو بھی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں. جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 ہجری میں جب مسلمانوں کو فتح کیا تھا، غلبہ اسلام ہوا تھا، تو اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلا کرنے کا کام کیا کہا تھا؟ تم کیا کرو؟ اپنے رب کی تسبیح کرو. فسبح بحمد ربک،
آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی پاکستان کا یہ آزاد خطہ دے رکھا ہے. اس آزاد خطے میں رہتے ہوئے اب جب ہمیں بھی وہ آزادی کا دن آتا ہے تو پھر لوگوں کا طریقہ کہ راتوں کی نیندیں برباد کرتے ہیں، وہ گاڑیوں میں موسیقیاں، وہ بازیں، وہ فیس پینٹنگز، وہ شادیانے، کیا یہ خوشیاں ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں کامیابی ملے گی، فتح ملے گی، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تم نے اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اس کی رضا کو تلاش کرنا ہے. جس نے تمہیں اس نعمت سے نوازا، اس کی نعمت کے ملنے پر تم نے توبہ استغفار کرنی ہے، اپنے رب کو منانا ہے. تو تکبر نہیں کرنا، نعمت کے ملنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. تفسیر سورہ اللہب 1 رکوع 5 آیات ترتیب کے اعتبار سے 101 نمبر پر آنے والی یہ سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جوروں بھی لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں بھی مونج کی رسی ہوگی. ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور یہ وہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سطح پر ہی ٹارچر کیا، کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی، ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی. یہ وہ شخص تھا یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے کہ ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے ان کے 3 بیٹے تھے، اور جو کہ جن کا انڈائریکٹلی ہمیں تذکرہ بھی ملتا ہے، اور یہ سارے کے سارے شرک میں ملوث تھے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان نہیں لاتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ابو جہل کا ذکر بھی کیا ہے نا، تو انڈائریکٹلی طریقے سے کیا ہے، ڈائریکٹلی نام نہیں لیا. وہ جتنے بھی اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی یا پہلے انبیاء کی مخالفت کی، ڈائریکٹلی ان کا نام نہیں لیا گیا. لیکن یہ وہ شخص تھا جس نے صرف حقوق اللہ کو ہی نہیں بلکہ حقوق العباد کو بھی برے طریقے سے جو ہے وہ خراب کیا تھا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کا نام اور اس کے نام پہ پوری کی پوری ایک سورت جو ہے وہ نازل کر دی، کیونکہ یہ وہ شخص تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور آپ کے ہمسائے بھی تھے. تو انہوں نے حقوق العباد کے 2 حق مارے تھے. ایک تو انہوں نے رحم کا رشتہ خراب کیا تھا، اور دوسرا انہوں نے جو ہمسائیگی کا حق تھا وہ بھی ادا نہیں کیا تھا. یہ ابو لہب کون تھے؟ اگر تھوڑا سا ان کے بارے میں بتاتی چلوں تو یہ وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزیز قریب ترین تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی طاری ہوئی اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اب آپ جا کر اپنے جو قریبی ترین لوگ ہیں، عزیز ہیں، ان کو جا کر اس کی دعوت دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر اب بلند آواز سے پکارنے لگے اور کہنے لگے کہ بتاؤ لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا تھا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتا نہیں پایا، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، تو ہم آپ کی بات کا اقرار کرتے ہیں. لیکن اس وقت میں بھی ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب تھے جو کہ کیا کہنے لگے، ستیہ ناز ہو جائے تیرا، تو نے ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کیا تھا. اور ہمیں کچھ روایات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس نے ایک پتھر اٹھا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچ کر چلایا تھا. یہ کون ہے؟ یہ وہ آپ کے چچا تھے. پھر یہ وہ تھے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت ہوتی تھی، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یہ اوپر لا کے بکری کی اوجری رکھ دیتے تھے، خاکدار جھاڑیاں رکھ دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا. لیکن یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر تم نے نبی کی ان دونوں بیٹیوں کو جو ہے وہ طلاق نہ دی تو آج سے میرا تم سے ملنا حرام ہو جائے گا. اس پر ان کے بیٹوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہی بیٹیوں کو طلاق بھی دے دی تھی، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک موقع پر ان کے لیے بد دعا بھی کی تھی کہ الہی اپنے کتوں میں سے ایک کتا ان پر مسلط کر دے. پھر ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک روز ابو لہب جو ہے اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میرے بیٹے کے ساتھ جاؤ، مجھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی بد دعا سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کیا کیا، وہ جو ان کے بیٹے جا رہے تھے، سفر پر روانہ ہو رہے تھے، ان کے ارد گرد پورے اونٹوں کی جو ہے وہ ایک قطار بنا دی، ایک سرکل سا بنا دیا تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو سکے. لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ رات کا وقت سارے اونٹ جو ہے وہ غفلت کی نیند سو
رہے تھے اور رات کو ایک شیر آیا اور وہ اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر وہ جو ابو لہب کا بیٹا تھا اس کو پھاڑ کر کھا گیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی جو کہ پوری ہوئی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جہاں جہاں بھی دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے تھے، اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے جاتے تھے، یہ وہ شخص تھا، یہ وہ آپ کے چچا تھے جو کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ لوگوں اس کی بات مت مانو، یہ جھوٹا ہے، یہ اپنے آبائی دین سے پھر گیا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو باہر سے حج کی نیت سے آتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی کوئی بات بتانے لگتے تھے تو یہ آپ کے چچا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو کہنے لگ جاتے تھے کہ اس کی بات مت سنو، یہ جھوٹا ہے۔ اور وہ جو سننے والے سامنے سے آتے تھے وہ شک میں پڑ جاتے تھے، کیونکہ عربوں کا دستور تھا کہ کوئی بھی چچا جو ہے وہ اپنے بھتیجے کے خلاف نہیں بولتا، لیکن جب یہ ان کے اپنے چچا اس طرح سے بولتے تھے تو وہ کچھ شک میں پڑ جاتے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پھر یہ سورت نازل کر دی گئی اور اس میں واضح طور پر ابو لہب کا انجام بتا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ لوگ جو آپ کی مخالفت کرتے تھے وہ یہ بات سمجھ گئے کہ یہ شخص جو ہے اسی کا قول کے اندر فرق ہے اور اس کا اعتبار نہیں کرنا، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تھے۔ تو یہ سورت کا پس منظر، یہ وہ ابو لہب کا ذکر اور پھر وہ ابو لہب کی وہ بیوی جس کا بھی انجام بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ وہ تھی جس کے پاس ایک بڑا خوبصورت سا ہار تھا، وہ اس کو اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی اور اس کو کہتی تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس ہار کو استعمال کروں گی، اس کو میں بیچوں گی اور اس کے سے جو بھی مال ہوگا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کروں گی۔ یہ اس کا غرور تکبر تھا جو کہ اللہ کو پسند نہیں آیا تھا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی اس کا تکبر تھا جو اللہ نے یہاں پر بھی واضح طور پر آیت میں فرما دیا کہ اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ اللہ نے وہی جو اس کا ہار تھا اس کو اسی کے خلاف استعمال کیا اور اسے اس کے گلے میں جو ہے وہ اٹکی اور اس سے اس کی جو موت ہے وہ واقع ہو گئی۔ تفسیر سورہ الاخلاص 1 رکوع 4 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 112ویں نمبر پر آنے والی یہ سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہو وہ اللہ ہی ہے، وہ یکتا ہے، سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر واضح طور پر سورہ اخلاص کے اندر کہہ رہے ہیں کہ وہ ذات وہ یکتا ہے، وہ ذات وہ یکتا ہے، وہ ذات صفات اختیارات کے اندر واحد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا تمہیں اپنے سجدوں کے اندر تمہیں جب عبادت کرنی ہے تو تمہیں اس کے اندر بھی صرف ایک اسی رب کو خاطر میں رکھنا ہے۔ وہ رب تو وہ ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ وہ اللہ اپنی تمام عبادات صفات اختیارات کے اندر واحد اور یکتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سورہ اخلاص کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس کو کلیکٹیولی معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو کہ پناہ مانگی جانے والی صورتیں ہیں، اور یہ وہ صورتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ صورتیں ہیں جن سے جادو کا توڑ کیا جاتا ہے۔ جادو برحق ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں بہت ڈیٹیل سے دیکھا، جادو برحق ہے، اللہ کے نیکوکاروں پر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ تکلیف جو ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس کو دور بھی پھر اللہ کے حکم سے ہی کیا جائے گا۔ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا تو انہی قرآن کی آیات، انہی معوذتین کے ذریعے جو ہے وہ جادو کے اثر کو دور کیا گیا تھا۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جن کی ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے کہ جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے اور پھر حفاظت کے لیے اس قرآن کی جو 2 صورتیں ان کو پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والوں کی شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ تو یہ وہ صورت جو کہ ہر جو شر ہے اس سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر آپ کو باہر نکلتے ہوئے کوئی اس قسم کا ڈر ہے کہ آپ کسی چوری ڈکیتی راہزنی کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑ جائے تو یہ وہ صورت ہے جو کہ حفاظت کرتی ہے۔ اگر آپ کو حسد کا ڈر ہے کہ کسی کی جو حسد کی نظر ہے وہ نہ لگ جائے تو گویا کہ حاسد کی نظر بھی برحق ہے، وہ بھی لگ سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی انسان کو جو توڑ بتایا گیا، جو طریقہ اور حل بتایا گیا وہ بھی یہی ہے کہ وہ ان صورتوں کا سہارا لے گا، کیونکہ نظر برحق ہے۔ نظر تو وہ ہے جو کہ انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے حسد سے بچنے کے لیے جو دعائیں
آئے ہیں ان کو بھی یاد کر لیجئے اور ان 2 صورتوں کو بھی اپنی جو ایک روٹین ہے اس کا حصہ بنا لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ 3 صفات کہ اللہ رب بھی ہے، اللہ الہ بھی ہے، مالک بھی ہے، یہ وہ رب ہے جس کی وہ 3 صفات ہیں اور وہ وسوسوں کو دور کرتا ہے۔ وہ شیطان کے چیلے جب وہ وسوسے ڈالتے ہیں تو ان وسوسوں کو دور کرنے کے لیے یہی سورہ فلق اور سورہ ناس ہے جس سے پناہ مانگی جائے گی۔ یہ وہ بہترین سی صورتیں، وہ سورہ فلق جس کے اندر ظاہری اور خارجی دونوں مخلوقات سے پناہ مانگی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سورہ ناس جس کے اندر مخفی مخلوقات ان سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ وہ شیطان جو چپکے چپکے سے حملہ کرتا ہے اس سے بھی اس کو جو ہے وہ پناہ مانگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا وہ انسانوں میں سے ہو۔ آپ بھی یہاں پر ذرا ریلیٹ کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قاری قرآن کو قرآن کھولتے ساتھ ہی کیا کہا تھا کہ تم سورہ فاتحہ پڑھو۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ کی پاکی بزرگی بڑائی بیان کرنے کے بعد ہم نے فوراً اللہ سے کہا تھا اللہم اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں ہدایت کا رستہ دکھا دے۔ اللہ نے فوراً ہی کہا تھا ذالک الکتاب، یہ کتاب تھام لو، اس کتاب پر عمل کرنے لگ جاؤ گے، یہی تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ وہ کلمہ گو پھر جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اسے قرآن کے بالکل آخر میں کہا اب جب تم قرآن پڑھنے لگ جاؤ گے تو اس محبوب کی زندگی کے مطابق جب تم اب سفر کرنے لگ جاؤ گے تو پھر تمہیں حفاظت کی ضرورت ہوگی۔ اس حفاظت کے لیے پھر تم ان 2 صورتوں ان معوذتین کو تم تھام لینا، یہ تمہاری حفاظت بھی کریں گے، اور اس قرآن کی تکمیل کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے اندر ہم نے تھرو آؤٹ جتنے احکامات کو سنا سمجھا انہیں شرح صدر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے، اس قرآن پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين ثم آمين يا رب العالمين۔